اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، پس جس کسی نے جلدی کی 2 دنوں میں نہیں کچھ گناہ اس پر، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی کہ 3 دن سے 4 دن کر دے پس نہیں کچھ گناہ اس کے اوپر۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو یہ کہ تم لوگ اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا گنتی کے چند دنوں کے اندر۔ اب یہ قرآن کا یہاں پہ ہم کو ایک اسلوب بھی سمجھ آتا ہے، ایام معدودات۔ ہم نے جب رکوع نمبر 23 کے اندر جب روزے کے شروع کے احکامات آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اس پہ ایک علمی بحث چلتی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں ایام معدودات کا مطلب اس رکوع کے اندر یہ تھا کہ یہ ایام 20 کے 3 روزے ہیں جو کہ 13ویں 14ویں اور 15 تاریخ کی رات کو ہوتا ہے، کہ 20 ابیاس کا مطلب ہوتا ہے روشن دن۔ کیونکہ اسلام میں جب شروع کے اندر روزے فرض ہوئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں رمضان میں نہیں کیا تھا، ایک اللہ تعالیٰ ماحول بناتے ہیں، شروع کے 3 روزے فرض کیے تھے جو کہ لوگ عام طور پہ آج بھی رکھتے ہیں، 13ویں چاند کا روزہ، 14ویں کا اور 15 کا، ہر مہینے کے 13واں 14واں 15 کا۔ تو ایام معدودات کا مطلب ہے، اور کچھ لوگ مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے رمضان کے 30 روزوں کے، لیکن ایام معدودات کا مطلب جو جمع علت ہے، اس چیز سے ہمیں مزید سمجھ آتا ہے کہ گنتی کے چند دن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایام معدودات کا مطلب ہے 3 دن، عموماً مینا کے اندر 3 دن کا قیام ہوتا ہے۔ تو قرآن کا اسلوب جو چل رہا ہے وہی چلی آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرنا پسند فرماتے۔ آگے جو بات ہے کہ کافروں کے بارے میں کہ انہیں گنتی کے چند دن سزا ملے گی، جو بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ بھی جمع علت کے حساب سے میکسیمم وہ 9 دن کہتے تھے ہمیں سزا ملے گی۔ تو ایام معدودات کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ جمع علت اس طرح سی ہے کہ 9 سے کم دن ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بات ہوئی شروع کے 3 روزوں کی، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے میکسیمم 3 دن جو کہ مینا کے اندر لوگ قیام کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ پس جس کسی نے جلدی کی یومینی، اب آگے تثنیہ آ گیا 2 دن، پس جس کسی نے جلدی دعا مانگی 2 دن کے لیے پس نہیں اس پہ کچھ گناہ، اور جس کسی نے تھوڑی دیر کی تاخر کیا 3 دن کے بجائے 4 دن کر لیے پس نہیں اس پر بھی کوئی گناہ۔ یہاں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اسلام سے پہلے قریش مکہ اس بات پہ بہت جھگڑتے تھے کہ تم تو کافر ہو گئے ہو، تم نے صرف 2 دن ٹھہرا مینا کے اندر۔ دوسرا گروپ کہتے تھے تم بھی کافر ہو گئے ہو، تم 4 دن کا قیام کیا۔ جیسے آج کل ہمارے جو بعض مسلک کے لوگ بعض مسلک پہ آسانی کے ساتھ انہیں کفر کے خطبے لگا دیتے ہیں۔ یہ سارے کام جب ہوتے ہیں جب آپ کے اندر روح ختم ہو جائے، تقوی کی روح ختم ہو جائے، کافر بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم 2 دن قیام کرو یا 3 دن قیام کرو یا 4 دن قیام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسما کا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات کی ویلیو نہیں ہے۔ اصل چیز جو بات میٹر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی، اور جو تم قائم ہو تقوی پہ، کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ تم جو احکامات کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر رہے ہو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ وہ خالق حقیقی ہیں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان رکھو یہ کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس طرح لوگ مینا میں جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح سے لوگ قیامت کے دن جمع ہوں گے میدان حشر کے اندر، تحشرون۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت قائم کی ہے یہاں پہ کہ تم اسی طرح سے دوبارہ جمع ہوگے اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ انسان کو کس قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اجر کا کام ہے وہ ہے دعا مانگنا۔ ابن ماجہ کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے باب دعا کے اندر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعا کے اندر آپ مانگیں بھلائی، تقوی اور پاک دامنی، اور کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کر دے۔ بے تحاشا احادیث آئی ہوئی ہیں دعا آپ نے کیا مانگنی ہے، علم میں اضافہ ہو، اچھا علم ہو، دنیا اور آخرت کے اندر بہتری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ہم وہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں۔ دعائیں مانگنا اور دعائیں پڑھنا کتاب کے اندر بہت فرق ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بات کر رہے ہیں،
کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی آپ دل سے جو چیز نکل رہی ہے وہ آگے پہنچ رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو، آپ کے کام حلال ہوں، آپ نے کسی کا حق نہ مارا. تو اس طرح کے اگر آپ انسان زندگی گزار رہے تو اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت کے لیے بھی طالب گار ہے اور وہ دنیا کی بھی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں اور اس طرح سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ جو روح اللہ تعالیٰ نے ہم کو حج کی ابھی سمجھائی ہے، اگر یہ روح حج کی دنیا پہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو تقریباً 3 سے 4 سال میں پوری دنیا کے اندر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک مثبت انقلاب آ سکتا ہے. کیونکہ جب حاجی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جائیں گے، اپنے خاندانوں میں پیغام دیں گے، کوئی 2 نمبری نہیں کریں گے تجارت میں، کسی کا حق نہیں ماریں گے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو، تو دنیا میں انقلاب آنا، ایک اچھا انقلاب آنا کافی آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل دعا یہ ہے کہ اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم طواف پہ جاتے ہیں تو بالخصوص رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک انسان جو چکر لگاتا ہے اس میں یہ لوگ دعا پڑھتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.